اس کے بعد وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے اور توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ جی یہ فیصلہ ایک اقلیتی فیصلہ ہے۔ اور یہ سب اب جو وفاقی کابینہ ہے اس کے مسترد کرنے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ہم آج کی ججمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے فیصلے کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ فیصلہ تو ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول شروع کر دیا جائے کہ آپ ہر معاملے کے اندر فل بینچ بنانا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں رکے گا ہی نہیں۔ ٹھیک، سپریم کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ بھی ایک جج کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا۔ ایک فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں اور کہ نہیں ہو سکتے ہیں، یہی ہے، اس کے اوپر یہی صورتحال بن۔ اگر کیا اب خود سوچیں کہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے شہباز شریف کے، تو کیا وہ کہتے کہ فل بینچ بناؤ؟ کبھی نہ کہتے۔ ٹھیک، آج چونکہ فیصلہ خلاف آیا تو فل بینچ کی بات کر رہے ہیں، تو فل بینچ بھی اگر کہے گا تو فیصلہ تو یہی کہے گا، لیکن بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی ان کوسچن کر دی ہے کہ جناب اس کے اندر کچھ جج جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک طرف ہو جاتے ہیں، دوسرے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک اس وقت فیصلہ انہوں نے صحیح کیا ہے کہ اس طرح اس مطلب یہ ہے کہ ایک جج صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، ایک دوسرا صحیح کر سکتا ہے اور دوسرا غلط کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ فیصلہ نہیں لینا چاہتے، آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 1997 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور شہباز شریف اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود جا کے الیکشن کے اندر شامل نہ ہوں، بلکہ الیکشن جو ہے ان کو سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہ مانے اور سپریم کورٹ ان کو عدالت میں بلائے اور پھر وہ ان کو نکال دے۔ ٹھیک، ظاہر بات ہے کہ اس کنٹیمپٹ میں وہ جائیں گے، رانا ثناء اللہ جائے گا اور دو تین لوگ جائیں گے، بلکہ اب تو انہوں نے یہ کر لیا کہ پوری کیبنٹ جائے گی۔ یعنی وہ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نواز شریف کا مجھے کوئی نکالا نہیں ہے۔ نواز شریف جب نکلے تھے تو اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، نمبر 1۔ ساری کی ساری پولیس، ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن جی ٹی روڈ پہ ان کی تھی۔ ٹھیک، کمشنرز کو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ کیسے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ 6 گھنٹے پنجاب ہاؤس سے جلوس ڈیلے ہو گیا تھا کیونکہ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے جب ڈی چوک پہنچے تو 3000 پولیس والے وہاں کھڑے تھے۔ اگر وہ 3000 پولیس والے 25 مئی کی طرح ان لوگوں کو ڈنڈے لگا دیتے تو نظر نہیں آنا تھا انہوں نے۔ اور پہلا ان کو اتنے بھی تیز بھاگے تھے، لوگ راستے میں تھے ہی نہیں، نہ جیلم میں کوئی تھا، نہ گجرات میں کوئی تھا، نہ کس طرح۔ پہلا ان کا سٹاپ ہوا تھا شدرہ کے اندر اور وہاں انہوں نے وہ تقریر کی تھی، وہاں پر مجھے کوئی نکالا جو بڑی فیمس ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ 97 کی جو ابھی ہم نے ان کو لائن پہ لینا ہے انشاءاللہ عزیز، نعیم اشرف بٹ جو ہیں، انہوں نے ایک پوری کی پوری دوبارہ اس کی تاریخ کو دہرایا، اگرچہ میرے پاس میرے سامنے ہے کہ تو لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت یہی ہوا تھا۔ آپ اس وقت تو آپ نے 3 ججوں کا فیصلہ مان لیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور وہ 3 جج بھی وہ جو مین سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ کوئٹہ رجسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئٹہ رجسٹری میں انہوں نے بیٹھے ہو کے فیصلہ کیا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہے جج نہیں ہیں، اور پھر سجاد علی شاہ صاحب نے ان کے فیصلے کو ختم کیا تھا۔ پھر ایک اور جج سعید الزمان صدیقی نے فیصلہ کر دیا تھا۔ پھر رفیق تارڑ کا وہ سارا ایپیسوڈ ہے، رفیق تارڑ کو صدر پاکستان لگایا، سعید الزمان صدیقی کو انہوں نے صدر کا کینڈیڈیٹ بنایا اور وہ کینڈیڈیٹ ہار گیا، لیکن پھر اس کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر گورنر سندھ لگایا۔ یہ ہے وہ پاکستان کی بڑی خوکچا قسم کی بڑی ایسی تاریخ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ایک فیصلہ ہے، آپ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک اور 6 بینچ کا فیصلہ ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے 2-in-1 فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا اوریہ صاحب، اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، کسی بھی جج نے آج تک یہ نہیں کہا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے۔ سو موٹو لینے کے اوپر اختلافی نوٹ میں باتیں ہو رہی تھیں، تو ابھی تو حکومت ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ سے بھی زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا، ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا کہ 90 دن کے اندر ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا نا کہ 90 دن میں، اور انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں کرائیں گے، ہائی کورٹ نے کہا نہیں ہم پہلے ان کو دیکھ لیں، اب دیکھ لیا انہوں نے نہیں کرائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمرجنسی اس لیے نہیں لگا سکتے کہ ایمرجنسی پریزیڈنٹ نے خود لگانی ہے۔ میں ذرا پروویژن پڑھ دوں۔ If the president is satisfied that a grave emergency exists
in which the security of the Pakistan or any part of thereof is threatened by war or external aggression or internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود علوی صاحب نے خود لگانی ہے اور لگانے کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی میں پیش کرنی ہے. تو اس پہ یہ ان کو اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کریں بھائی, یہ تو علوی صاحب بیٹھا ہوا ہے. دوسرا, علوی صاحب کو اس وقت تک نہیں ہلا سکتے جب تک الیکشن نہ ہو. یہ میں آرٹیکل 41 آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. Provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office. تو الیکشن ہو گئے تو علوی صاحب جائے گا, ورنہ تو علوی صاحب بیٹھا ہوا ہے. علوی صاحب نے ایمرجنسی لگانی ہے. ایسا بری طرح پھنسے ہیں علوی صاحب, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ قسم سے مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. ایمرجنسی کا راستہ اتنا ہموار نہیں ہے, بڑا کمپلیکس ہے. جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, میں بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا جو بل ہے, رولز جب نئے بن جائیں گے تو اس کے بعد شاید اپیل میں جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے رولز بنیں گے وہ ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ لاگو ہو سکیں گے پچھلے کیسز؟ دیکھیں, انہوں نے ایک تو ریٹروسپیکٹو اس کے اندر شامل کیا ہے, وہ تو پہلے دن سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا. اور وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ اعتزاز اسد نے کل ایک جوڈیشل فورم پہ تمام وکلاء کے سامنے تقریر کی ہے. اچھا. کیونکہ بنیادی طور پر آپ نے کتنے سال کے لیے, 1 سال کے چیف جسٹس رہنا ہوتا ہے, اور اس چیف جسٹس کو اس کی ایک ایڈمنسٹریٹو حیثیت ہوتی ہے, اور تو کچھ نہیں ہوتا نا. اس تو ہوتا یہ ہے, اس میں سب سے بڑی ہے کہ اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج ایماندار ہے, سپریم کورٹ کا ہر جج پروڈنٹ ہے, سپریم کورٹ کا ہر جج بہتر ہے, جس کو بھی شامل کر لو اور جس بینچ سے. یہ اعتراض لگاتے ہیں کرمنل قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جج چونکہ میرے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا تو میں اس پہ اعتراض لگاؤں, اس کی کریکٹر اسیسنیشن کروں. جیسے مزار النقوی کی گئی ہے, اس کے اوپر ایک آڈیو ٹیپ آ گیا. اب میری کو ایک آڈیو ٹیپ کو بندہ جو ہے وہ لے آئے اور کہے کہ جی یہ آڈیو ٹیپ کس قسم کیا, اور اس کے بعد آ کے کہے کہ جی اس کو تو آپ ٹی وی سے نکال دیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا. میں آپ ایک بتاؤں کہ یہ قانون کیسے سٹرائک ڈاؤن ہوگا. اس قانون کو بنانے کا پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. میں آرٹیکل پڑھتا ہوں 191, رول اور پروسیجر. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, دا سپریم کورٹ, اسمبلی نہیں, may make rules regulating the practice and procedure of the court. پہلی بات یہ ہے کہ رولز بنا سکتی ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن آلریڈی موجود ہے. اب پیچھے رہ گیا لا. لا کون بنائے گا؟ لا کے اندر ہوتا ہے ایک لیجسلیٹو لسٹ, یہ ہوتی ہے آرٹیکل شیڈول 4 کے اندر. اب شیڈول 4 جو ہے, شیڈول 4 کا جو 55 سیکشن ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس کے تحت اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیا اسی دن یہ 55 اسی دن سپریم کورٹ سے رول ختم ہو جائے گا. جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس, یہ ہے ٹاپک, ایکسپٹ دا سپریم کورٹ ود ریسپیکٹ ٹو اینی آف دا میٹرز ان دس لسٹ. کہ آپ تمام عدالتوں کے بارے میں رول بنا سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں سوائے سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے گی. جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ایک عدالت بیٹھ کے دوبارہ رولز بنائے, 1989 کے ختم کرے. لیکن جب تک وہ رول نہیں بنتے وہ کہتے ہیں آپ آؤ گے آپ خود بنا لینا. خود کون بناتا ہے؟ ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو بنا دیا گیا نا کہ فرسٹ, یہ کس نے کہہ دیا کہ پہلے فرسٹ 3 جو ہیں وہ آنسٹ ہو جائیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ ہمیشہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے لیے ایک ہی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے, وہ سی او کسی کا وہی ہو, کئی میں وہی ہوتا ہے, ورنہ تو آپ کی کھچڑی پڑ جائے, خراب ہو جائے نا اس کا مسئلہ. تینوں لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے پہ کل لڑے, آج لڑے, پرسوں لڑے. یہ کوئی حل نہیں کہ یہ 3 آ جائیں, کل کو یہ 3 آپ کے خلاف آ جائیں تو آپ لا بدل دیں گے.